ہے یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے، حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے، وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو۔ ہر حال میں ہم، اور اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا، ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ محمد کے رب کو چھوڑ دے، جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے۔ تو سمیہ نے کیا کہا؟ ہاشا و کلا، ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا، ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں، سمیہ کی شرمگاہ کے اندر، سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا، ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا۔ سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے، وہ بوڑھی عورت تھی، آسمان پر نظریں ڈالتی ہے، اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا، اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی، یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، اے ہمارے رب، اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا، مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں۔ اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے، یہ ہے اسلام میں رنگنا۔ سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے، اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ، لاکھ دنیا کوشش کرے۔ ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد، کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی، ہم 3 لاکھ روپے مانگیں گے۔ اس تقریر کا اثر کل پتہ چل جائے گا کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے ہم مانگیں گے، 3 لاکھ مانگیں گے، موٹر سائیکل مانگیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ اسلام۔ سمیہ کا اسلام دیکھو، اور اس کے بعد 2 اونٹ منگائے گئے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا۔ یہ پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک کا پشچم کی طرف۔ سمیہ کے دونوں پیر بندھے ہیں، ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، اے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی، تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے۔ سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی، یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ۔ کہتی ہے اے سمیہ سمیہ کا حال دیکھیے آپ، کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے، کتنی
اسلام کے اندر، اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سمیہ کیا کہتی ہے؟ اے ابو جہل وہ دیکھ۔ ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ ارے وہ جنت ہے، جنت۔ آئے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے۔ آئے ابو جہل کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے، جلدی مار۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو۔ جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے کعبے کے رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی؟ کیسے؟ کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا؟ اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں، اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا۔ ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ سمیہ کا سب کچھ چھینا، اس کی جان تک چھینی، اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے۔ مرتے وقت بھی وہ بالکل بس مردہ نہیں ہوئی، مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری۔ اس نے تو مجھے للکار دیا ہے، اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا۔ میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر، یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا۔ ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا، یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس موت کے آنے سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے، فیقول، اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں صدقہ اور خیرات کر لیتا،
لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے، میں ICICI بینک تک جاؤں گا، میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے، اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کا ٹائم دے دے، 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ آواز آئے گی، نہیں نہیں، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے، تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ لالچی نہیں ہے، اب 50 لاکھ کے لیے، 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا، نہیں نہیں، اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، بالکل نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا، اس سے پہلے خرچ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات کر لو، جو چیز تمہیں کرنا کر لو، ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنا مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو، گیزر لا سکتے ہو، گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو، ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس، کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے؟ تو غریب ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ او غنن مدغیا، اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہی وقت ہے، نیک اعمال کر لو۔ کیا امیر ہو جاؤ گے تب نیک اعمال کرو گے؟ ایسے امیر جو تمہیں سرکش بنا دے۔ تو کیا کریں؟ تو ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اگر امیر ہو تو غریبی سے پہلے، غریب ہو تو امیری سے پہلے۔ جب غریب آدمی امیر بنتا ہے نا تو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، تو ایسی سرکشی کا انتظار، ایسی امیری کا انتظار مت کرو۔ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، صحت مند ہو تو مریض سے پہلے، بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اچھے خاصے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی تب جاؤ گے نماز پڑھنا۔ او حرمن مفندا، جوان ہو عبادت کر لو، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل خراب کر دے؟
जवानी में नमाज नहीं पढ़ी, अब अकल खराब हो गई, अब जा रहे हो नमाज पढ़ने, पता ही नहीं वजू में 3 बार धो रहे हो कि 5 बार धो रहे हो, सजदे 2 कर रहे हो कि 8 कर रहे हो, अकल खराब हो, अब जाओगे इबादत करने। और मौतन मुजिजा, या अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो। जिंदा हो तो अमल करो, क्या मौत का इंतजार कर रहे हो? अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, क्या खुरूज दज्जाल का इंतजार कर रहे हो? जब दज्जाल निकलेगा तब तुम नेक अमल करोगे। अब फसाअतु अदहा व अमर, क्या कयामत का इंतजार कर रहे हो? कयामत से पहले नेक अमल कर लो। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सबसे बेहतर चीज होती है सदका और खैरात। जो इंसान की तकदीर में बहुत सी चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन सदका आने वाली मुसीबतों को भी टाल देता है, आने वाली मुसीबतों को भी दूर कर देता है। सदका और खैरात, तो मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करके आने वाली मुसीबतों से अपने आप को बचाओ। तकदीर में यह भी लिखा होता है कि इस आदमी के ऊपर ये मुसीबत आने वाली थी, इसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ये फला दिन ऐसा सदका करेगा, इस सदके की वजह से उसका एक्सीडेंट टल जाएगा। ये मुसीबत आने वाली है, लेकिन सदके की वजह से ये मुसीबत उसकी टल जाएगी। ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो जितना चंदा होना चाहिए उतना हुआ नहीं। मैं आपके दरमियान कुछ लोगों को भेजूंगा, और अभी कुछ लोग चले जाएं चादर लेकर। कम से कम आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और इस्लाम के बारे में तक़रीर सुन रहे हो, आपने दूसरों के कहने पर जो दिया है, लेकिन मुझसे मोहब्बत कितनी है आपको, और मेरे कहने पर आप कितना देते हैं, एक बार झोला देखना है। आप चादर लेके भेजिए। आपके दरमियान कुछ लोग बच्चे आएंगे, चादर देकर भेज रहे हैं। आप लोग बैठे रहना, भी तकरीर जारी रहेगी इंशाल्लाह। और मैं चंद अहबाब का नाम लेता हूं, जिसका नाम इससे पहले भी लिया जा चुका है। मैं हमारे हर दिल अजीज अब्दुल सुभान साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे इसी डाइस पर यानी स्टेज पर ही मौजूद हैं। आप मौलाना जर्जी साहब से मुलाकात करें और अपना खुसूसी ताउन जो आप देना चाह रहे हैं, लिखाना चाह रहे हैं, आप पेश करें। इसी तरह मैं फजीलतुल शेख मौलाना जर्जी साहब के हर दिल अजीज चहेते डॉक्टर आलमगीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ताउन फजीलतुल शेख जर्जी साहब के हाथ में दें। इसी तरह मैं जनाब शरीफुल हक बालूगोला से गुजारिश करूंगा, आप स्टेज पर थे, अभी जहां भी हैं आपसे गुजारिश आप स्टेज में आए। इसी तरह हमारे पूर्व मुखिया सदाकत अली से भी गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज में आए। इसी तरह हाजी खलीलुर रहमान साहब और जितने भी गांव के मास्टर हजरात हैं, तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप वक्त के नजाकत को देखें। वक्त बहुत ही कम है, आपसे गुजारिश बिला ताखीर आप अपने कीमती ताउन फजीलतुल शेख मौलाना जर्जी साहब के हाथ में देकर सवाब दारैन हासिल करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इन 7 चीज़ों के आने से पहले हमें नेक अमाल करना चाहिए। मौजू मेरा है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो आज मैंने जो मिसालें दी हैं आपको कि हमें फ़ायदा हो या ना हो, हमें कानून को पर अमल करना है जो कुरान ने और हदीस ने बना दिया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया। दूसरी चीज़ हमने ये बताई कि चंद पत्ते बिजली के खंबे पर अगर गिर जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम पूरे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हमें पूरे के पूरे मुसलमान होना है और इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल होना है। और तीसरी चीज़ हमने ये बताई, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं जैसे पानी के अंदर रंग घुल जाता है, फिर रंग को पानी से निकाला जाए या पानी को रंग से निकाला जाए तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से इस्लाम हमसे निकाला जाए या हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो हमारी जान चली जाए, लेकिन इस्लाम हमसे न जाए। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। इस्लाम अपनी बहुत सी खूबियों की वजह से मशहूर है जो दूसरे मज़ाहिब के अंदर नहीं है। आप देखिए, इस्लाम हमें बराबरी का सबक देता है, इस्लाम हमें मसावात का दर्स देता है। आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, आप यहां तक के मंदिरों में भी चले जाइए तो वहां पर पहले ब्राह्मण आएगा, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर वैश्य आएगा, फिर शूद्र आएगा। एक साथ पूजा करने की ब्राह्मण और
शूद्र एक साथ पूजा नहीं कर सकता है। आप किसी भी मंदिर का आप जायजा लेकर देख लीजिए। ट्रेन में आप चले जाइए, आपकी अपनी सीट, लेकिन ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको आपकी सीट से उठा देंगे, चलिए हटो हम बैठेंगे, जबरदस्ती घुस जाएंगे। इस स्टेज पर भी आप किसी को भी उठा सकते हैं और किसी को भी बिठा सकते हैं, लेकिन मसावात का दर्स इस्लाम ने ऐसे दिया है कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और आप बहुत गरीब हैं, लेकिन आप अगली सफ में अगर बैठ गए और अगली सफ भर गई, तो आपको इस मुल्क का बादशाह अगर मुसलमान हो जाए, या सऊदी अरब का बादशाह जो मुसलमान है अगर वो भी जाए, तो अगली सफ से किसी गरीब को अगर हटाना चाहे तो बादशाह का बाप भी उसको अगली सफ से नहीं हटा सकता है। उस गरीब आदमी को जो अगली सफ में बैठ गया है उसको कोई नहीं हटा सकता है। अब बादशाह को जहां जगह मिलेगी वहीं उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये इस्लाम ने हक दिया है। तुम अपने घर में किसी को भगा सकते हो, अपने घर में किसी को उठा सकते हो, अपनी पंचायतों से उठा सकते हो। ये मस्जिद हमारा घर है और हमारे घर में आए हुए सब बराबर हैं, फकीर भी और अमीर भी, गरीब भी और बादशाह भी। लिहाजा जो पहले आया अगली सफ में बैठ गया उसको भी ज्यादा सवाब लेने का हक है, और बादशाह भी उसको अगली सफ से हटाने का पावर नहीं रखता है। ये मसावात का दर्स अगर मिलेगा तो इस्लाम के अंदर मिलेगा। हजरत उमर फारूक जब यरूशलेम जा रहे थे और यरूशलेम से बैतुल मुकद्दस तक जब ऊंट का सफर कर रहे थे, तो ऊंट के ऊपर कुछ सामान लदा हुआ था, इसलिए ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता था। सामान लदा हुआ था, एक ही आदमी बैठ सकता था। तो हजरत उमर ने यह कानून बना दिया, बैतुल मुकद्दस तक जाते हुए 1 मील तुम पैदल चलोगे, मैं ऊंट पर बैठूंगा, फिर 1 मील मैं पैदल चलूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। तो एक बार हजरत उमर बैठते तो उनका गुलाम ऊंट की लगाम पकड़ता, 1 मील के बाद फिर हजरत उमर ऊंटनी की लगाम पकड़ते और उनका गुलाम बैठता। ऐसे होते होते जब बैतुल मुकद्दस आ गया, सामने दिखने लगा, उस वक्त हजरत उमर फारूक की बारी आ गई कि तुमको ऊंट की लगाम पकड़ना पड़ेगी, और गुलाम की बारी आ गई कि उनको ऊंट पर बैठना है। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अगर इस वक्त आप ऊंटनी की लगाम पकड़ेंगे तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा। मैं आपका गुलाम हूं, आप बैठे रहिए, मैं ऊंटनी की लगाम मैं ही पकड़ता हूं। हजरत उमर फारूक ऊंट से कूद गए, नीचे आ गए और गुलाम से कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारी वजह से, मैं बेइज्जती की वजह से इस जनाजा निकल रहा, मेरी इज्जत का कचरा, इस वजह से मैं इस्लाम के इंसाफ का मर्डर नहीं करूंगा, मसावात का मर्डर नहीं करूंगा, समानता का मर्डर नहीं करूंगा। बैठो। अपने गुलाम को बिठाया, हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहे हैं, वहां कुछ यहूदी खड़े हैं, कह रहे हैं लोगों से कि आए मुसलमानों, क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? और मुसलमान बैतुल मुकद्दस के पास जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और वो जो ऊंट के ऊपर सवार है वो तो उसका गुलाम है। उसके बैठने की बारी आई तो हजरत उमर फारूक ने उस बारी को कबूल नहीं किया और ऊंटनी की लगाम पकड़ना ही गवारा किया, लेकिन उस गुलाम को नीचे उतार कर उससे ऊंट की लगाम पकड़वाना गवारा नहीं किया। ये हजरत उमर है जो ऊंट की लगाम को पकड़े हुए हैं। इस मंजर को देखकर बहुत से यहूदी कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि ये समानता भी दिखलाना पड़ेगी, ये बराबरी भी दिखलाना पड़ेगी। हाँ, तकवा भी अपने और अपने अकरबा के साथ इंसाफ भी करना पड़ेगा। मुल्क शाम हजरत उमर फारूक का बेटा गया हुआ था, एक जिहाद में जाना था, लेकिन वहां खजूर के पानी को जो सड़ गया था और नबीज उसमें किसी तरह नशा आ गया था, उसने वो पी लिया। हजरत उमर फारूक के बेटे ने पी लिया। पीने के बाद उमर फारूक के बेटे को नशा आ गया।
وہ سمجھے کہ یہ کھجور کا سڑا ہوا پانی ہے, اس میں نشہ نہیں ہے. پی گئے, پینے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نشے والی چیز تھی, لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا عمر فاروق کے بیٹے نے نشہ کیا ہے. وہ عمر ابن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے نبیذ پی لی تھی, مجھے کوڑے مارے جائیں. حضرت عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے. 40 کوڑے جب پڑ گئے تو حضرت عمر فاروق کو مدینے میں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے گئے, اس نے نشہ کر لیا تھا, تو ایک گھوڑا بھیجا, اسپیشل گھوڑا, اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا, گورنر صاحب میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کے واپس کر دو اور مدینے میں بھیجو. جب عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مدینہ میں واپس کر کے بھیجا تو بیٹا سوچ رہا تھا کہ میرے باپ خوش ہوں گے. باپ نے ان کو گھر میں ان کی ماں سے نہیں ملنے دیا, کہا بیٹے ادھر آؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ, میں نے سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا. بیٹے نے کہا ہاں. کہا پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے 40 کوڑوں کی. کہا میرے ابو وہ تو مجھے عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مار دیے, میرے پیٹھ پہ پڑ گئے ہیں, میں آپ کا بیٹا ہوں, بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ 40 کوڑوں کی سزا تو میں نے ملک شام میں اپنے اوپر کھا لی. حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹے, وہ سزا نہیں مانی جائے گی, سزا وہ ہوگی جو میں تمہیں دوں گا. پھر 4 جلاد متعین کیے اور چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا دے دیا, اور ایک جلاد سے کہا 10 کوڑے مار کے تم ہٹ جانا, پھر دوسرا جلاد مارے گا. دوسرے سے کہا 10 کوڑے تم مار کے ہٹ جانا, پھر تیسرا مارے گا, تاکہ جو کوڑوں کی سختی برابر رہے اور کوئی تھک نہ جائے. اس لیے ایک آدمی 40 کوڑے نہیں مارے گا, بلکہ 4 جلاد زور زور سے 40 کوڑے ماریں گے. جب 40 کوڑے پڑ گئے تو بیٹے نے کہا ابو کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ 40 کوڑے میں نے ملک شام میں کھائے, پھر یہاں آنے کے بعد بھی مجھے 40 کوڑے مارے گئے, آخر پھر مجھے وہاں ملک شام میں کیوں مارے گئے؟ وہ کوڑوں کا کیا ہوگا جو میں نے وہاں کھایا؟ عمر فاروق کا جواب تھا میرے بیٹے, ملک شام کے امیر گورنر کے اوپر میرا اعتبار نہیں ہے, اس نے تمہیں کوڑے مارے ہیں, لیکن میرا دل کہتا ہے اس نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی, جتنی زور سے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں مارا ہوگا, اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے کہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو. میں نے سوچا کہ وہاں تمہیں پکا اور سچا انصاف نہیں ملا ہوگا, آج ملا ہے. میں نے 4 جلادوں سے 40 کوڑے پڑوائے ہیں تمہیں. یہ تھے مسلم. اسلام کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل تھے. میرے پیارے ساتھیوں 2 بجے تک ہی پرمیشن مل سکی ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, لیکن چلتے چلتے پھر میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس کپڑے میں نہیں ڈال سکے ہیں وہ اسٹیج پر بھی آ کر ہمیں دے سکتے ہیں, مجھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں آپ کے پاس, جو لوگ دینا چاہیں وہ ہمارے ہاتھ میں بھی لا کر دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل فرما دے. یہ اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما, جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. لائیے صاحب نے 500 روپے دیے, اور لوگ بھی جو دینا چاہیں میرے ہاتھ. جن حضرات کا نام لیا گیا ہے وہ حضرات اپنے تعاون دیتے ہوئے جائیں, اور